کے آنکھوں سے نظر آتا تھا، نہ کوئی نصیحت ان کے کانوں میں سننے کی طاقت تھی، بس وہ صرف یہی تھے کہ اگر امام حسین کو میں قتل کروں گا تو زیادہ انعام پاؤں گا۔ کتنا درد انگیز واقعہ ہے۔ میدان کربلا میں آج لوگ تانا دیتے ہیں، حالانکہ ان کا تانا غلط ہے۔ کہتے ہیں کہ سنی صرف امام حسین کی یاد مناتے ہیں، صحابہ کی یاد نہیں مناتے، صدیق اکبر کی یاد نہیں مناتے، عمر فاروق کی یاد نہیں مناتے، عثمان غنی کی یاد نہیں مناتے، حضرت علی کی یاد نہیں مناتے، لیکن وہ کسی یاد میں آتے ہی نہیں تو انہیں کیا پتا کہ کون سی یاد مناتے ہیں کون سی یاد نہیں مناتے۔ اگر تمہیں اتنی تکلیف ہے تو کچھ ہم منا لیں، کچھ تم منا لو، حصہ لے لے برابر، لیکن نہیں۔ دیکھو صحابی صدیق اکبر رسول کائنات کے بعد سب سے افضل، اس کے بعد فاروق اعظم، اس کے بعد عثمان غنی، اس کے بعد حضرت علی، لیکن آپ دنیاوی اگزامپل کے طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی انسان ایکسیڈنٹ میں ایک آدمی مرا، ایک آدمی ایکسیڈنٹ میں مر گیا، لوگوں میں خبر پہنچی کہ فلاں انسان ایکسیڈنٹ میں مر گیا، تو لوگ اسے 10 دن یاد رکھتے ہیں، 15 دن یاد رکھتے ہیں، لیکن اسے بھلا دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جائے کہ ایک ہی ساتھ 70-80 آدمی مر جائیں تو سالوں تک اس کی یاد رہتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر بہت ہی افضل ذات تھی، آپ کا وفات ہوا لیکن ہم ان کی یاد کو مناتے ہیں، لیکن حضرت صدیق اکبر کی طرح وفات ہوئی تھی، لیکن حضرت امام حسین کے سامنے آپ کے لڑکوں کو قتل کیا گیا، آپ کے ساتھیوں کو قتل کیا گیا، امام حسین کے 72 ساتھیوں کو قتل کیا گیا۔ اس وجہ سے آج اتنی زیادہ یاد منائی جا رہی ہے۔ اور آپ بھی یاد رکھیے کہ جہاں آپ حضرت امام حسین کی یاد مناتے ہیں، صدیق اکبر کو مت بھولیے گا، عمر فاروق کو مت بھولیے گا، اس لیے کہ وہ ہمارے خلیفہ تھے، رسول کائنات کے بعد انہوں نے اسلام کی باغ ڈور کے اپنے ہاتھوں میں لیا ہے، تو ہم مناتے ہیں، انشاءاللہ مناتے رہیں گے۔ پروردگار عالم اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اب میدان جنگ میں جب تیار ہوتے ہیں تو لیکن آپ کے جانثار کیسے تھے؟ اللہ الصمد۔ آج ہماری آپ کی طرح نہیں کہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ، رسول کا دامن کبھی نہیں چھوڑیں گے لیکن نماز کا دامن کبھی نہیں پکڑیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے، ابھی کوئی یہ نعرہ لگائے کہ رسول کا دامن سب کہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے اور مسجد کا دامن کبھی نہیں پکڑیں گے، افسوس کی بات ہے۔ تو رسول کا دامن پکڑا ہی نہیں، کہاں جب مسجد نہیں گئے تو پھر دامن پکڑنا کہاں ہوا؟ لیکن صحیح معنوں میں شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنا یہی ایک مومن کی شان ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے ان کے ساتھیوں نے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، جب تک ہمارے جسم میں جان رہے گی ہم آپ کے جسم میں ایک کانٹا چبھنا بھی برداشت نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اپنی جان کو قربان کریں گے، جب ہم سب کوئی نہیں باقی رہیں گے اس وقت آپ میدان جنگ میں جائیں گے۔ آخرکار امام حسین کے ساتھی ایک ایک کر کے میدان جنگ میں جا رہے ہیں، ایک ایک کر کے شہید ہو رہے ہیں، لیکن سب سے پہلا انسان جو میدان کربلا میں جنگ کے لیے گیا تھا وہ حضرت عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کے بعد حضرت مسلم بن اوسجہ، جس نے امام حسین سے یہ اجازت مانگی تھی کہ ابن رسول اللہ اجازت دیجئے کہ میں اس بدزبان کے منہ پر تیر مار دوں تاکہ اس کو زبان بند ہو جائے، لیکن مولانا نے بھی بیان کیا، لیکن کتنا عجب انداز ہے حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کا کہ ابھی 17 دن شادی کے ہوئے تھے، ماں نے جا کر کہا بیٹا آج میرے جنت کے خاتون فاطمہ الزہرا کے لخت جگر کو ظالم لوگ قتل کرنا چاہتے ہیں، اے میرے نور نظر، میں نے جو دودھ پلا کر تیرے جسم میں خون پیدا کیا ہے، آج اگر امام حسین کے بچانے کے لیے وہ خون کا قطرہ تم میدان کربلا میں بہا دے گا تو میں تجھ سے خوش ہو جاؤں گی۔ ماں باپ کی خوشی پر پروردگار عالم کی بھی خوشی ہے۔ اولاد نے اپنی ماں کی فرما برداری کی، اسی طرح ہر مسلمان کو بھی فرما برداری ماں باپ کی کرنی چاہیے۔ بیٹا تیار ہو گیا، میدان کربلا میں امام حسین کے قدم کو چومتا ہے اور عرض کرتا ہے ابن رسول اللہ مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین نے جا کے اجازت دی، حضرت وہب بن عبداللہ کلبی میدان جنگ میں کود پڑتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ کی بیوی تھی، ایسا جنگ کرتے ہیں کہ
समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। हजरत वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी काफी यजीदियों को कत्ल करने के बाद माँ के पास वापस आते हैं और कहते हैं, अम्मा जान, मैंने बहुत से यजीदियों को कत्ल किया, बता क्या तुम मुझसे अब खुश हुई या नहीं खुश हुई? लेकिन कुर्बान जाइए कि आज मर्दों के दिलों में उतना बड़ा जिगर नहीं है जितना कि पहले के औरतों के दिलों में जिगर था। माँ क्या कहती है कि मेरे बेटे, मैं तो तुझसे खुश हो गई, लेकिन तू दोबारा मैदान जंग में जा। मैं देखना चाहती हूँ कि तेरा जिस्म तीरों से छलनी किया जाए, तेरे जिस्म पर तीर और तलवार के जख्म लगे और मेरा लाल अपने खून से नहाए और इमाम हुसैन के नाम पर अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे। तो कल मैदान महशर में मैं रसूल कायनात से अर्ज करूंगी कि रसूल अल्लाह, परवरदिगार आलम ने मुझे एक औलाद अता की थी, लेकिन मैंने जिस औलाद को दूध पिलाया था, आज मैंने उस औलाद को आपके नवासे को बचाने के लिए मैदान करबला में कुर्बान कर दिया। तो कल तेरी कुर्बानी मेरे शफाअत का जरिया बन जाएगी। बेटा फिर जाता है। आखिरकार यजीदी जालिम फौज घेर कर कत्ल कर देती है। जिस वक्त यजीदी फौज ने हजरत वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी का सर फेंका, मां दौड़कर सर को उठा लेती है, सर से मिट्टी को झाड़ती है और चूमती है, रोती चिल्लाती नहीं है कि अब शाबाश मेरे बेटे, तूने मेरे दूध का हक अदा कर दिया। बेटे के सर को चूमती है, चूमने के बाद दुआएं देती है और उसके बाद अपने बहू के गोद में देती है कि मेरी बहू, रोने की बात नहीं है, कल क़यामत के दिन जब मैदान महशर में फरिश्ता ऐलान करेगा कि कहां है वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी की बेवा बीवी, तो तेरा सर फख्र से ऊंचा हो जाएगा। लेकिन एक औरत के दिल में अपने शौहर की कितनी मोहब्बत होती है। आज जिन माँ, आज जिन बहनों के दिलों में अपने शौहरों की मोहब्बत नहीं है, उन्हें ऐसी औरतों से सबक हासिल करना चाहिए कि एक औरत और मर्द के अंदर कितनी मोहब्बत होनी चाहिए। मोहब्बत ही जिंदगी गुजारने का जरिया है। औरत ने जब लिया, लेकिन आंखों से आंसू जारी हो गए। आंखों से आंसू जारी होना था कि उसके जुबान से एक चीख निकलती है और उसकी भी रूह निकल जाती है, अपने शौहर के पास पहुंच जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आखिरकार एक एक करके इमाम हुसैन के साथी शहीद हो रहे हैं। अब इमाम हुसैन के खानदान वालों की बारी आती है। सबसे पहले हजरत मुस्लिम बिन अकील के भाई मुस्लिम बिन अकील, जिनको कूफियों ने कूफा में शहीद किया था, और आपके बाद आपके दोनों बच्चों इब्राहिम और मोहम्मद को दरियाए फरात के पास हारिस ने कत्ल किया था। लेकिन कुर्बान जाइए कि जालिम एक मोमिन को, एक भाई को भाई से जुदा करना चाहते थे। जब हारिस ने उन बच्चों से कहा कि कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ, जैसे वो बड़े भाई के ऊपर तलवार चलाना चाहता है, छोटा भाई आगे बढ़ जाता है। एक हारिस, पहले मुझे कत्ल करने, बाद में मेरे भाई को कत्ल करना। जब छोटे भाई पर चलाना चाहता है, बड़ा भाई आगे बढ़ जाता है। हारिस, खबरदार, मैं अपनी नजरों से छोटे भाई की लाश को तड़पती नहीं देख सकता। आज इसी तरह हम मुसलमानों को अपने भाई की मोहब्बत दिखानी चाहिए कि अगर एक भाई के लिए अपनी जान देनी हो तो जान देने में आगे, पहले अपनी जान दे, बाद में भाई के। इमाम हुसैन के शहादा ने हर अदा में मुसलमानों के लिए एक सबक छोड़ा है। चुनांचे हारिस ने दोनों बच्चों से कहा, अगर तुम ये चाहते हो कि आगे और पीछे, तो ठीक है, तैयार हो जाओ, तुम दोनों को एक साथ कत्ल करूंगा। लेकिन दो नन्हे बच्चे, उन दोनों ने क्या कहा था कि हारिस, अगर तू मुझे कत्ल करना चाहता है तो सिर्फ मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाजत दे दे। छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाजत मांग रहे हैं। हारिस ने कहा, बच्चों, तुम्हें ये 2 रकात नमाज बचा नहीं सकती। लेकिन हजरत इब्राहिम और मोहम्मद ने क्या कहा कि हारिस, अगरचे ये नमाज अगर मेरे किस्मत में शहीद होना लिखा है तो मैं जरूर शहीद हूंगा, लेकिन इस आलम में शहीद हूं कि मेरा सर सजदे में हो, तेरी तलवार मेरी गर्दन पर हो। उन दोनों भाइयों ने सजदा किया। अभी वो सजदे ही में थे कि जालिम ने ऐसी तलवार मारी कि दोनों के सर तन से जुदा हो गए। सर को उसने ले लिया, लेकिन दोनों जिस्म को जुदा जुदा जगह पर, अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। लेकिन पानी में जब दोनों का जिस्म जाता है तो दोनों बहकर दोनों भाई से चिपक जाते हैं।
کہ ظالم لاکھ چاہے کہ جدا کر دیں، لیکن اسلام جدا کرنے کا مذہب نہیں، اسلام یونٹی کا مذہب ہے، اسلام محبت سکھاتا ہے، اسلام محبت کے ساتھ رہنے کا درس دیتا ہے۔ راہ حق میں عظمت اسلام کے لیے، راہ حق میں عظمت اسلام کے لیے ہم بھی وہی کریں جو حسین نے کیا۔ آج امام حسین کے غم میں آنسو چند قطرے بہا دینا اور اس کے بعد سال بھر خاموش رہنا بیکار ہے، لیکن اگر امام حسین کے نقش قدم پر چلیں گے اس وقت امام حسین کی روح بھی خوش ہوگی اور ہماری عاقبت بھی سنور جائے گی۔ بہرحال اب حضرت امام مسلم بن عقیل کے بھائی جاتے ہیں، وہ شہید ہو جاتے ہیں، حضرت امام حسن کے فرزند جاتے ہیں، لیکن فرزندوں میں حضرت قاسم 19 سال آپ کی عمر ہے، 19 سال کی عمر میں جن کی سگائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت سکینہ سے ہو چکی تھی، آ کے بابا امام حسین سے عرض کرتے ہیں چچا جان مجھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین کہتے ہیں بھتیجے میں تجھے کبھی میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، تیرے ساتھ میرے بیٹی سکینہ کا مستقبل سنورنے والا ہے، لیکن میں کس انداز سے تجھ کو میدان جنگ میں جانے دوں گا۔ لیکن حضرت قاسم کیا جواب دیتے ہیں کہ چچا جان میرے بابا حضرت حسن جس وقت ان کا وصال ہونے والا تھا انہوں نے مجھے ایک تعویذ دی تھی اور کہا تھا بیٹا اس کو بازو پر باندھ لینا، میرے بھائی حسین پر جب کبھی مصیبت کا وقت آئے گا تو اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا۔ آج میں نے جب تعویذ کو کھول کے دیکھا تو بابا جان نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ میرے بیٹے قاسم اگر میرے بھائی پر تمہیں جان قربان کرنا پڑے گا تو میدان چھوڑ کر مت بھاگنا، اپنی جان کو قربان کر دینا۔ آج میں اپنے مرحوم بابا جان کی وصیت کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر مجبور ہو جاتے ہیں، 19 سال کے نوجوان حضرت قاسم کو میدان جنگ میں بھیجتے ہیں۔ اللہ اللہ وہ جوان کہ علی کا گھر وہ گھر ہے کہ اس گھر میں ہر بچہ، علی کا گھر وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ جس طرح کی ایک بیٹے کے اندر باپ کی شکل و صورت ملتی جلتی ہے، ایک بیٹے کے اندر باپ کی طاقت پائی جاتی ہے، ایک بیٹے کے اندر باپ کا انداز پایا جاتا ہے، اسی طرح بیٹے کے اندر باپ کی طاقت بھی موجود ہوتی ہے۔ حضرت علی شیر خدا جی ہے جنہیں خدا کا شیر کہا جاتا تھا، آج انہی کے پوتے ہیں تو ان کے اندر شیر کی طاقت ہوگی ہی۔ حضرت قاسم جب میدان میں جاتے ہیں، میدان میں کہتے ہیں اے عمرو بن سعد کون ہے تیرے فوج میں جو مجھ سے لڑنے کے لیے آئے؟ کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ ارزق نامی پہلوان بہت ہی بڑا مشہور پہلوان، عمرو بن سعد نے اس سے کہا ارزق آگے بڑھو، تو ارزق بہت ہی متکبر پراؤڈ اس کو تھا اپنی طاقت پر، اس نے کہا اے ابن سعد کیا میری یہی عزت ہے کہ ایک بچے کے لیے مقابلے میں تو مجھے بھیج رہا ہے؟ یہ تو میری انسلٹ کر رہا ہے، لیکن اگر تو کہتا ہے تو اسی جنگ میدان میں میرے 4 بیٹے موجود ہیں جن کو میں نے سکھایا ہے، پہلے میں اپنے ایک بیٹے کو بھیجتا ہوں جو چند منٹ میں اس بچے کے سر کو تن سے جدا کر دے گا۔ لیکن ان کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہی تھی کہ یہ کس کا پوتا ہے، شیر خدا کا پوتا ہے۔ ارزق نے جب اپنے بیٹے کو بھیجا تو اس کا بیٹا جیسے کوئی شیر چلا کر حملہ کرتا ہے، کہا قاسم تیار ہو جاؤ، تمہارے اوپر ایسی تلوار ماروں گا کہ اگر ایسی تلوار پہاڑ پر پڑے تو ریزہ بن جائے۔ حضرت قاسم نے کیا جواب دیا کہ ہم سے لڑنا کوئی کھیل نہیں ہے، میں حضرت علی کا پوتا ہوں، حضرت علی کا پوتا ہوں جن کے نام سے خیبر کے دروازے کانپ جاتے تھے۔ چنانچہ وہ آتا ہے، جیسے وہ اپنے تلوار کا وار کرتا ہے، حضرت قاسم بچ کر ایسا تلوار اس پر چلاتے ہیں کہ فوراً کٹ جاتا ہے۔ ارزق کے دوسرے لڑکے نے دیکھا کہ میرا بھائی قتل کیا گیا، وہ بھی غصے میں آتا ہے، اس کو بھی قتل کرتا ہے، لیکن اس کے پہلے بھائی کی تلوار بہت ہی شاندار تھی، لمبی تلوار تھی۔ جب حضرت قاسم نے اسے قتل کیا تو اس کی تلوار کو لے لیا اور اس کے گھوڑے پر بیٹھ گئے، اسی کے بھائی کی تلوار سے تینوں بھائی کو قتل کیا۔ اب ارزق غصے میں آیا کہ میرے 4 بیٹے تو قتل کر
कर दिए गए, अब मैं जाता हूं इसे कत्ल करूंगा। लेकिन हजरत कासिम ने उसे भी कत्ल कर दिया। अमर बिन साद ने कहा इस तरह से काम नहीं चलेगा, चारों तरफ से घेर लो, उसके बाद इस पर तीर और तलवार की बारिश कर कर इसे शहीद कर दो। यजीदी फौजों ने हजरत इमाम हसन को, हजरत इमाम कासिम को घेर लिया और आप को नेज़े से जख्मी करके आपको कत्ल किया। जिस वक्त हजरत कासिम घोड़े से गिरते हैं, पुकारते हैं कि चचा जान पहुंचिए, अदरिकनी या अम्मा, ए चचा जान पहुंचिए। हजरत इमाम हुसैन के कानों में जब ये आवाज पहुंचती है फौरन दौड़ कर जाते हैं, हजरत कासिम को सर के जिस्म को उठाते हैं, सर को अपने सीने से लगाए हैं, जिस्म जमीन से घसीटता हुआ चला रहा है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक होने वाले दामाद और साथ ही साथ भतीजे की शहादत को देखते हैं, क्या हालत उन पर गुजरी होगी। शायर ने किसी प्यारे अंदाज में लिखा है, हाय जन्नत को तुम भी सिधारे, मेरे भाई के फर्जंद कासिम। कौन कह रहा है? इमाम हुसैन कह रहे हैं, हाय जन्नत को तुम भी सिधारे, मेरे भाई के फर्जंद कासिम, दाग फुरकत है दिल पर हमारे, मेरे भाई के फर्जंद कासिम, काश तुम साथ मेरे न आते, हो के रुखसत न मैदान में जाते, भूखे प्यासे न गर्दन कटाते, मेरे भाई के फर्जंद कासिम। इमाम हुसैन की आंखों से आंसू जारी हैं। एक भतीजे की लाश पर किस अंदाज से तकलीफ का एहसास कर रहे हैं। याद किस किस की दिल से भुलाऊं, हाय किस किस की लाशें उठाऊं, याद किस किस की दिल से भुलाऊं, हाय किस किस की लाशें उठाऊं, किसको अपनी कहानी सुनाऊं, मेरे भाई के फर्जंद कासिम। अल्लाह, जिस वक्त इमाम हुसैन ने यह आवाज किया होगा, मैदान करबला की जमीन भी रोई होगी, आसमान भी रोया होगा, जहां के चरिंद परिंद भी रोए होंगे। अब हजरत इमाम हुसैन के साहबजादे अली अकबर जा रहे हैं, जिन्हें शबीह पैगंबर कहा जाता है कि आपका चेहरा बिल्कुल हूबहू रसूल कायनात जैसे था। जिस वक्त हजरत अली अकबर मैदान करबला से बाप के कदम को चूमकर बाप के से इजाजत लेकर मैदान करबला में जाते हैं, मैदान में पहुंचते हैं, कहते हैं जालिमों कौन है जो मेरे मुकाबले में आए। मैदान करबला चमक उठा, यजीदी फौज आपस में एक दूसरे से कह रहे ये कौन है, ये तो बिल्कुल रसूल कायनात जैसा लगता है, इसका चेहरा तो रसूल से मिलता है। लेकिन उन्हीं में से एक दूसरे ने कहा जानते नहीं, ये हुसैन के साहबजादे अली के पोते हैं, जिन्हें शबीह पैगंबर कहा जाता है। चुनांचे जब हजरत अली अकबर मैदान जंग में लड़ने के मुकाबले के लिए ऐलान करते हैं तो तारिक नामी पहलवान आता है। तारिक नामी पहलवान आता है, उसने कहा ए अली अकबर, मुझसे लड़ना कोई खेल नहीं है, मेरी पहलवानी की शोहरत मुल्क मिस्र और शाम में हो चुका है, मिस्र और शाम के पहलवान मुझसे डरते हैं, तुम तो अभी एक बच्चे हो, याद रखो अब मेरी तलवार से तुम बच के जा नहीं सकते। हजरत अली अकबर ने कहा कि अगर तेरे अंदर ताकत है तो मेरे मुकाबले में आ जा। तारिक आता है, लेकिन हजरत अली अकबर उसको कत्ल कर देते हैं। लड़ते लड़ते काफी यजीदियों को कत्ल करते हैं। अब्बा जान के पास वापस आते हैं, बाबा जान हजरत इमाम हुसैन से कहते हैं कि अब्बा जान अब जुबान सूखी
नहीं, 3 दिन से पानी बंद किया गया था। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, बेटा इस वक्त पानी तो नहीं है, लेकिन जब मैं भी कभी प्यासा होता था तो रसूल कायनात मेरे जुबान में, मेरे मुंह में अपनी जुबान डाल देते थे, मैं रसूल की जुबान को चूसा करता था, मेरी प्यास दूर हो जाती है। ए अली अकबर मेरे करीब आ जा, मेरे सीने से लग जा, मैं अपनी जुबान तेरे मुंह में रख दूं, चूस ले, पानी का तो एक कतरा नहीं, शायद तुझे कुछ तसल्ली हो जाए। हजरत इमाम हुसैन अपनी जुबान बेटे के मुंह में डालते हैं, अली अकबर चूसते हैं, चूसने के बाद कहते हैं बाबा जान मैं फिर जा रहा हूं जंग करने के लिए। इमाम हुसैन जाते वक्त अपनी अंगूठी उनके मुंह में डाल देते हैं और कहते हैं बेटा तुम्हारे मुंह में ये रहेगी तो तुम्हें प्यास नहीं मालूम होगी। आखिरकार हजरत अली अकबर जाते हैं, कहते हैं अम्र बिन साद कौन है तेरा पहलवान, भेज मेरे मुकाबले में। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। आखिरकार अली अकबर मैदान जंग में कूद जाते हैं, यजीदी के फौज के अंदर घुस जाते हैं और उसमें खीरे और ककड़ी की तरह, जिस तरह के हम आप वेजिटेबल काटा करते हैं, इसी तरह इमाम अली अकबर जिस तरफ तलवार चलाते थे, यजीद उधर यजीदी फौज उधर पड़ी रहती थी। आखिरकार आपको भी इसी तरह घेर के शहीद किया गया। अल्लाह अल्लाह, जिस वक्त हजरत अली अकबर को शहीद किया गया है मैदान करबला में, उनकी माएँ थीं, तो इस तरह से उनके दिलों से कैसी आवाज निकली होगी कि हजरत अली अकबर इमाम हुसैन ने कहा कि हाय अफसोस, अब बेटे की लाश मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, लेकिन मेरे नाना जान ने कहा था कि अगर किसी के इस वक्त किसी को कोई मुसीबत पड़े तो उसको मेरे वफात की मुसीबत याद करनी चाहिए, इसलिए कि मेरी वफात से बढ़कर कोई मुसीबत नहीं है। हजरत अली असगर 6 महीने का बच्चा, माँ के गोद में प्यास की वजह से दूध नहीं, बच्चा माँ के पिस्तान में दूध मुंह लगा रहा है लेकिन दूध का एक कतरा नहीं मिल रहा है। कल जिस पिस्तान से बच्चे का पेट भरता था आज सूखी नजर आ रही है। हजरत अली असगर 6 महीने के बच्चे हैं, जुबान सूख प्यास की वजह से सूख गई है। हजरत शहरबानो लाकर हजरत इमाम हुसैन के गोद में देती हैं कि आप यजीदियों के सामने इसको लेकर जाइए और कहिए ए यजीदियों, अगर तुमको कोई दुश्मनी है तो मुझसे है, अगर तुम्हारे नजदीक अगर मैं मुजरिम हूं तो मैं हूं, लेकिन ये 6 महीने का बच्चा न तो तुमसे लड़ने के लिए आएगा न तुमसे बातें कर सकता है। ये 6 महीने का बच्चा प्यास की वजह से इसकी जुबान सूख गई है, इसकी आंखों से आंसू जारी हो रहे हैं, अगर एक कतरा पानी दे देते तो शायद इस बच्चे के दिल में कुछ जान पैदा हो जाती, इसका हलक तर हो जाता। लेकिन यजीदी फौज ने कहा कि हुसैन हम एक कतरा पानी नहीं देंगे, देख लो नहरे फरात के पानी मौजें मार रही हैं, इसमें से ईसाई पिएंगे, जूस पिएंगे, हाथी पिएंगे, घोड़े पिएंगे, कुत्ते पिएंगे, लेकिन इमाम हुसैन दुनिया के हर चीज पिएंगे लेकिन तुम्हें पानी का एक कतरा ना मिलेगा। अफसोस की बात, जिसके नाना के सदके में सब बना, जमीन बनाई गई तो हुजूर के सदके में, आसमान बनाया गया तो हुजूर के सदके में, समंदर की मौजें जो मार रही हुजूर के सदके में, लेकिन आज उसी के नवासे से पानी बंद किया जा रहा है। जब इमाम हुसैन ने अली असगर को गोद में लेकर यजीदियों से कह रहे थे कि यजीदियों अगर मैं तुम्हारे नजदीक, मैं तो मुजरिम हूं नहीं, लेकिन अगर तुम मुझे मुजरिम समझते हो तो मैं हूं, लेकिन इसको पानी दे दो। उस वक्त हुरमुला बिन काहिल ने ऐसी तीर मारी कि इमाम हुसैन हजरत अली असगर के गले से छिपता हुआ इमाम हुसैन के बाजू में जाकर चुभ जाता है। इमाम हुसैन ने जब देखा कि मेरे 6 महीने के बच्चे को भी नहीं छोड़ा, इमाम हुसैन ने बहते हुए खून को हाथ में लिया, आसमान की जानिब उछाला और कहा खुदावंद कुद्दूस, ये तो एक अली असगर है, अगर मेरे पास 1000 अली असगर होते तो एक एक करके तेरी राह में कुर्बान कर देता, लेकिन हुसैन को कोई गम ना होता। आज खानदान के सब अफराद शहीद कर दिए गए। आबिदे बीमार हैं, जो बीमार है वो बाबा जान से इजाजत मांगते हैं जंग के लिए, लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने इजाजत नहीं दिया। अब टाइम ज्यादा हो रहा है, मैं मुख्तसर करके आप हजरात के सामने
حضرت امام حسین نے عابد بیمار کو اجازت نہیں دیا اور کہا بیٹا تم ہی میرے بعد ان عورتوں کو مدینہ تک پہنچانے والے ہو، تم ہی محرم ہو اور تمہاری ایک ذات ہے جس سے میری نسل بڑھے گی، میں کبھی تم کو میدان جنگ میں نہ جانے دوں گا۔ امام حسین نے اپنا عمامہ اتارا، حضرت امام زین العابدین عابد بیمار کے سر پر رکھا، انہیں اپنے سینے سے لگایا، علم باطنی سے نوازا اور کہا بیٹا میرے رشتہ داروں سے اتنی زیادہ محبت رکھنا کہ ان کو میرے نہ ہونے کا غم نہ ہو، بہن اپنے سکینہ سے اتنا زیادہ پیار کرنا کہ اس کو میری فکر نہ ہو، اپنے پھوپھیوں کا خیال رکھنا، ماں کی فرما برداری کرنا۔ لیکن امام حسین شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اس وقت کیا کہا تھا کہ اے بیٹا امام زین العابدین کیسی بھی مصیبت وقت آ جائے لیکن رسول کے شریعت سے ذرا بھی نہ ہٹنا۔ آج اگر میری جنگ ہو رہی یزید سے تو صرف اس بنا پر کہ یزید شریعت کا لحاظ نہیں رکھتا، یزید ظلم کرتا ہے تو میں اس ظلم کو مٹانے کے لیے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کر رہا ہوں، لیکن تم میرے نانا جان کے مذہب اسلام کی حفاظت کرنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیمہ میں عورتوں سے حضرت زینب کو کہتے ہیں بہن میرے بعد تم ہی ہو، میرے بچی سکینہ کا خیال رکھنا، عابد بیمار کا خیال رکھنا۔ سکینہ چھوٹی بچی بابا کے گلے سے لگ جاتی ہے، کہتی ہے بابا جان آپ میدان جنگ میں جا رہے ہیں، آپ شہید ہو جائیں گے، میں آج تک آپ کو بابا کہہ کر پکارتی تھی، کل شہید ہونے کے بعد میں کس کو ابا جان کہہ کر پکاروں گی؟ حضرت زینب کہہ رہی بھیا میں کس کو بھیا کہہ کر پکاروں گی؟ حضرت آپ کی بیویاں کہہ رہی ہیں میرے سرتاج میں کس کو اپنا شوہر کہہ کے پکاروں گی؟ پورے خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا، لیکن حضرت امام حسین نے سب سے کہا تھا کہ اے خاتون اے میرے خاندان کے عورتوں یاد رکھنا اگر میں شہید ہو جاؤں گا تو تم میرے غم میں نہ اپنا بال نوچنا، نہ کلیجہ، نہ کپڑا پھاڑنا، اس لیے کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنا صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ تو آج ہم مسلمانوں کو بھی امام حسین کے غم میں نہ تو سینہ پیٹنا چاہیے، نہ تو سر پہ تلوار مارنی چاہیے، نہ تو کپڑا پھاڑنا چاہیے۔ یہاں معلوم نہیں لیکن ہمارے انڈیا میں تو شیعہ حضرات ہے کہ ایسا سینہ پیٹتے ہیں کہ 10 دن میں سینے سے خون نکل آتا ہے، سر پر تلوار مارتے ہیں، لیکن محبت کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ محبت اگر کرنی ہو تو امام حسین کے نقش قدم پر عمل کرو۔ چنانچہ امام حسین سب کو وصیت اور نصیحت کر کے جاتے ہیں۔ آپ جس وقت میدان کربلا میں پہنچتے ہیں ایک بار پھر تقریر کرتے ہیں کہ یزیدیو کوفہ والو تم نے مجھے دعوت پر بلایا تھا لیکن تم نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا کہ انسان اپنے دشمن کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کرتا ہے۔ تم کو چاہیے تھا کہ میں تمہارا مہمان تھا، تم میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے، لیکن تم نے میرے ساتھ ظلم کیا۔ ابھی بھی وقت ہے، اگر تم میرے خون بہانے سے باز آ جاؤ گے تو شاید میرے نانا جان کل قیامت کے دن تمہاری شفاعت فرما دیں گے۔ لیکن ان یزیدیوں نے کچھ نہ سنا، کہا امام ہم صرف 2 بات چاہتے ہیں، یا تو آپ بیعت کیجئے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیے۔ امام حسین نے کہا بیعت تو ناممکن ہے لیکن جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جنگ کرتے کرتے آپ کافی یزیدیوں کو قتل کرتے ہیں، اس کے بعد سارے یزیدی فوجوں نے آپ کو گھیر لیا۔ گھیرنے کے بعد آپ کو تیر اور تلوار کی بارش سے چھیدا چھید کر دیا۔ علامہ جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم میں 33 نیزے کے زخم تھے اور 40 زخم تلوار کے تھے، اور آپ جو کرتا پہنے تھے اس میں 153 چھید تھے، 153 ہول، کپڑے میں 153 چھید تھے۔ بتائیے کہ کتنے تیر آپ کے اوپر پڑے ہوں گے، کتنی تلواریں آپ کے اوپر ماری گئی ہوں گی۔ آخرکار امام حسین گھوڑے سے نیچے گرتے ہیں۔ جس وقت امام حسین گھوڑے سے نیچے گرتے ہیں خولے ابن یزید بڑھتا ہے سر کاٹنے کے لیے، شمر لعین بڑھتا ہے، سنان بڑھتا ہے، لیکن خولے ابن یزید شرم کی وجہ سے ہٹ جاتا ہے۔ روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ شمر لعین امام حسین کے سینے پہ چڑھ جاتا ہے اور آپ کے سر کو تن سے جدا کرنا چاہتا ہے۔ امام حسین کہہ رہے ہیں کہ شمر لعین صحیح میرے نانا جان نے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک کتا
एक चितकबरा कुत्ता मेरे खानदान वालों के खून में मुंह डाल रहा है, तो तू कोढ़ी है, तेरे जिस्म पर वो दाग है। मेरे नाना ने सच फरमाया था, लेकिन याद रख आज जुमा का दिन है, जुमा का वक्त है। इस वक्त मेरे नाना जान के उम्मत के उलमा मिंबर पर खुतबा दे रहे होंगे, मेरे नाना जान के उम्मती मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए होंगे। तू मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाजत दे दे। सिमरे लाइन सीने से उतर आता है। इमाम हुसैन ने 2 रकात नमाज की नियत बांधी, क़याम भी कर लिया, क़िरात भी पढ़ लिया, रुकू भी कर लिया, सजदे में गए। लेकिन अभी आपका सब पहला सजदा था, लेकिन यही आखिरी सजदा था। इमाम हुसैन ने पहले सजदे से सर नहीं उठाया कि सिमरे लाइन ने तलवार मार कर आपके सर को तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिस वक्त इमाम हुसैन शहीद किए गए, रवायत में आता है, बैहक़ी की हदीस है कि हज़रत बुसरा साहबिया है बुसरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जिस वक्त रसूल हज़रत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी, आसमान से खून टपका था। वो बताती हैं कि मेरे घर में जितने बर्तन थे सब खून से भर गए थे। और दूसरे रावी बयान फरमाते हैं कि उस दिन बैतुल मुक़द्दस में जिस पत्थर को उठाया जाता था, हर पत्थर के नीचे से ताजा खून निकलता था। इमाम हुसैन के गम में 3 दिन तक अंधेरा छाया हुआ था, ना कोई बादल। आज यहाँ बादल छा जाता है तो अंधेरा नजर आता है, लेकिन इमाम हुसैन के वक्त बादल कोई नहीं था, लेकिन गम में अंधेरा छाया हुआ था। जमीन ने खून बहाया, आसमान ने खून के आंसू रोए। ये इमाम हुसैन की शहादत थी। आज लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन को नहीं जाना चाहिए था। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपके घर में कोई आग लगाए तो आप खड़े होकर तमाशा देखेंगे या आग को बुझाएंगे? आग को बुझाएंगे। ये इंतजार ना करेंगे कि पड़ोसी आकर बुझाएं, हम खड़े रहें, नहीं। तो इसी तरह हजरत इमाम हुसैन इमाम हुसैन के नाना जान ने जिस मजहब को इमाम सहाबे किराम के खून से सींचा था, आज उसी मजहब के इस्लाम के झंडे को नीचा किया जा रहा था। तो सबसे पहले इमाम हुसैन की ड्यूटी ये थी कि वो इसको झंडे को ऊंचा करते। तो इमाम हुसैन अगर ना जाते तो कल क़यामत के दिन क्या जवाब देते? इसी पर बस नहीं किया गया, इमाम हुसैन के जिस्म पर घोड़े दौड़ाए गए। आपकी बीवियों को, आपके घर की औरतों को जो कभी नंगे सर नहीं हुई हैं, उनको नंगे सर ऊंट के पीठ पर बिठाकर कूफा के बाजारों में दौड़ाया गया। इमाम हुसैन के सर को नेज़े पर बुलंद करके कूफा में दौड़ाया गया। आज जश्न मनाया गया था, सारी कायनात गम मना रही, लेकिन कूफा की यजीदी फौज खुशी मना रही है। इमाम हुसैन का सर यजीद के पास भेजा जाता है, लेकिन सिर्फ मुसलमान इमाम हुसैन से मोहब्बत नहीं करते, बल्कि हुजूर के खानदान वालों से गैर कौम भी मोहब्बत करती है। चुनांचे जब इमाम हुसैन के सर को लेकर यजीद के पास ले जा रहे थे तो रास्ते में एक गिरजा पड़ता है, एक चर्च पड़ती है। वहां पर ये औरतें नंगे सर, हाथ पांव में रस्सी बांधे हुए हैं। तो उसने देखा, उसको तरस आया, पूछा आखिर आप तुम लोग कौन हो? तो इन औरतों ने बयान किया कि मैं इमाम हुसैन के घर के खानदान वाले हैं। इन हुजूर सरवरे कायनात के नवासों को मैदान करबला में बगैर किसी गुनाह के कत्ल किया गया। लेकिन जब ये सब पहुंचे तो वहां क्या देखते हैं कि दीवार, गिरजे के दीवार पर एक शेर लिखा हुआ था। उस शेर का तर्जुमा क्या है कि क्या इमाम हुसैन के कातिल इस बात की उम्मीद रखते हैं कि क़यामत के दिन रसूल कायनात उनकी शफाअत फरमाएंगे? जब उन लोगों ने देखा शेर को तो पूछा ये किसने लिखा और कब लिखा गया? तो पादरी क्या कहता है कि तुम्हारे नबी के पैदा होने से 500 साल पहले लिखा हुआ है। तो पता ये चला कि इमाम हुसैन की शहादत की खबर सिर्फ उनके पैदाइश से नहीं, बल्कि हुजूर के तशरीफ लाने से 500 साल पहले पता चल चुका था। उस पादरी ने कहा इन लोगों से कि मैं तुमको 10,000 दीनार दूंगा, इमाम हुसैन का सर मुझे 1 रात के लिए दे दो।
اور ان عورتوں کی خدمت کے لیے مجھے ایک رات دے دو تاکہ میں ان کی کچھ خدمت کروں۔ چنانچہ وہ پادری عورتوں کو لاتا ہے، ایک کمرہ صاف کر کے ان کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بیویوں، میں مسلمان نہیں ہوں، میں ایک پادری ہوں، لیکن تمہارے خاندان والوں سے میں بہت محبت رکھتا ہوں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو مجھ سے کہو، میں پورا کروں گا۔ اس کے بعد اس نے امام حسین کے سر کو لیا اور سر کو دھلا، آپ کے جسم سے مٹی کو دور کیا، آپ کے بال میں کنگھی کیا اور اس سر کو ایک اسٹول پر ٹیبل پر رکھے، آپ کے جسم پہ، آپ کے چہرے پر عطر لگاتا ہے، کافور سے مل دیتا ہے، اس کے بعد کھڑا ہو کر زیارت کرتا ہے۔ جس وقت اس نے کہا تھا بیوی عورتوں سے کہ میں تمہاری خدمت کے لیے موجود ہوں، جو چیز ضرورت ہو میں تمہاری خدمت کے لیے حاضر کر سکتا ہوں، ان بیویوں نے، سید زادیوں نے دعائیں دی تھی، آج وہ دعا کام آ رہی ہے۔ جب وہ انسان، وہ پادری امام حسین کے سر کی زیارت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ آسمان سے ایک نور آیا ہے، امام حسین کے سر سے آسمان تک وہ نور برابر جاری ہے۔ اس نے کیا دیکھا؟ جب اس نے یہ عالم دیکھا کہ یہ امام حسین کا سر تن سے جدا ہے لیکن آسمان سے نور نازل ہو رہا ہے، اس نے فوراً پڑھا، ایک نبی کے نواسے سے محبت کرنے والا کافر نہیں رہ سکتا، پروردگار عالم کی رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ جو میرے نبی کے نواسے سے محبت رکھے وہ کافر رہے۔ اس نے فوراً پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آج انسان ادھر ادھر چکر لگاتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، لیکن ہم جیسے ناکارے لوگ اگر پوری زندگی میں ایک انسان کو بھی مسلمان کر دے تو کمال ہے، لیکن امام حسین کی کرامت دیکھو کہ سر تن سے جدا ہو رہا ہے، لیکن سر کے تن سے جدا ہونے کے بعد بھی ایک کافر کو مسلمان بنا رہے ہیں۔ کرامت دیکھیے کہ آج ہم چلتے پھرتے بھی کسی کو مسلمان نہیں بنا پاتے، لیکن امام حسین کا سر ایک کافر کو مسلمان بنا رہا ہے۔ جس وقت حضرت امام حسین کے سر کو یزید کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے، یزید نے آپ کے سر پر چھڑی ماری تھی، آپ کے ہونٹوں پر چھڑی مار کر دیکھتا تھا، چنانچہ آخرکار حضرت امام حسین کا سر مدینہ بھیجا گیا، وہاں آپ کے سر کو دفن کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت زینب کو جب مدینہ کی طرف روانہ کیا گیا تو حضرت زینب نے کہا کہ نعمان بن بشیر مجھے کربلا کی طرف سے لے چلو تاکہ میں دیکھ لوں کہ میرے بھائی جان کی کسی نے تدفین کی، انہیں دفن کیا یا نہیں۔ جس وقت حضرت زینب میدان کربلا میں پہنچتی ہیں، انہوں نے کس انداز سے اس شعر کے انداز میں پڑھا تھا کہ میدان کربلا کی زمین بھی رو رہی ہوگی۔ بولی زینب یہ تربت پہ آ کر کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی، بولی زینب یہ تربت پہ آ کر کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی، ہجر میں تیرے ہوں سخت مضطر، کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی، خون آلودہ تیرا بدن تھا اور میسر نہ گورو کفن تھا، ہائے کیسا یہ رنجے محن تھا، کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی، ہائے کس کسی کو تسکین دوں گی، جا کے صغرا سے میں کیا کہوں گی، ہائے کس کس کو تسکین دوں گی، جا کے صغرا سے میں کیا کہوں گی، ہجر میں کیسے زندہ رہوں گی، کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی، بولی زینب یہ تربت پہ آ کر کربلا سے میں جاتی ہوں بھائی۔ آخرکار امام حسین کے قافلے والوں کو مدینہ پہنچایا گیا، لیکن جن لوگوں نے
امام حسین کے قتل میں حصہ لیا، اس کا انجام دنیا میں بھی برا ہوا اور آخرت میں تو اس کا انجام برا ہونے والا ہے۔ آخر میں مجھے موقع ملا، ٹائم کم، ورنہ میں تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے واقعہ کربلا پیش کرتا، لیکن جو کچھ بھی میں نے پیش کیا ہے پروردگار عالم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات آپ حضرات ضرور یاد رکھیے کہ امام حسین نے اگر اپنے سر کو کٹایا تھا تو نماز کی حالت میں۔ سنی مسلمانوں، آج لوگ تمہیں تانا دیتے ہیں کہ سنی صرف میلاد منانے والے ہیں، نماز پڑھنے والے نہیں۔ تو آپ سچے مسلمان ہیں، آپ عاشق رسول ہیں۔ ایک عاشق رسول کے اوپر ایسی بات کہنا اچھی بات نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو اپنے کیریکٹر کو سدھار لیں، کوئی انسان ہمارے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ تو جس طرح آج ہم امام حسین کی یاد منانے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح خداوند قدوس کی عبادت کرنے کے لیے مسجدوں کو فل کر دیں گے۔ بولیے نماز پڑھیں گے یا نہیں؟ اس لیے کہ نماز آپ کی ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی کرنے کے بعد پھر اور کام کا انجام ملتا ہے۔ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن صرف جیسے کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ سنی تو سوڈا واٹر کی طرح بوائل ہوئے بیٹھ گئے، تو آپ حضرات اس طرح سے بوائل مت ہوئیے۔ ماشاءاللہ جوبر میں پہلی بار تقریر کے سلسلے میں میری حاضری ہوئی، لیکن آپ لوگوں کو جوش کو دیکھ کر میرا دل بہت خوش ہوا۔ پروردگار عالم جس طرح آپ کے اس حاضری میں جوش ہے، اسی طرح مسجد کے حاضری میں بھی جوش ہو اور دین کی خدمت کرنے میں بھی اسی طرح جوش پیدا کیجئے۔ زبان سے کہیے کم، کام زیادہ کیجئے، اس لیے کہ آپ کے اتنے بڑے لنیزیا میں نہ تو کوئی سنی مسجد ہے، نہ تو کوئی قاعدے کا کوئی سنی بڑا ادارہ ہے۔ مسلمانوں، آج سے آپ ارادہ کیجئے کہ پہلے ہم کوئی عملی کام پیش کریں، مسجد بنائیں، امام رکھیں۔ آپ کے درمیان حضرت مولانا منیر چشتی صاحب ہیں، آپ ان کی قدر کیجئے، ان سے دین کی باتیں سیکھیے، ان کے حوصلے کو بلند کیجئے۔ آپ ان کا ساتھ دیں گے، جیسا میں نے کہا تھا کہ آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ آپ ان کا ساتھ دے کر دین کا کام جتنا لینا چاہیں لے لیں، ورنہ ایسا آدمی بار بار نہیں ملتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نماز پڑھیے، جب مسجد میں نمازی ہوں گے اس وقت مسجد بنانا کامیاب ہوگا۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ تو مسجد نہیں، پہلے نمازی بنیے بعد میں مسجد بنائیے۔ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام حسین کی یاد کے ساتھ ساتھ آپ خلیفہ صدیق اکبر کی بھی یاد منائیے، فاروق اعظم کی بھی یاد منائیے، عثمان غنی کی بھی یاد منائیے، حضرت علی کی بھی یاد منائیے۔ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے اس محفل کو منعقد کیا ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور ہمیشہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ آپ تمام حضرات ساتھ میں مل کے پڑھیے۔ سلام اس پر جو کربلا میں یزیدی لشکر مٹا رہا ہے، سلام اس پر جو کربلا میں یزیدی لشکر مٹا ہے، سلام اس پر جو راہ
مجھ کو خوف خدا رہا ہے، امام علی مقام کے جو گلے پہ خنجر چلا رہا ہے، سلام اس پر جو کربلا میں یزید لشکر مٹا رہا ہے، سلام اس پر جو رائے خدا میں اپنی گردن کٹا، زمین ڈالے ہے خاک سر پر، فلک بھی آنسو بہا رہا ہے، زمین ڈالے ہے خاک سر پر، فلک بھی آنسو بہا رہا ہے، خدا کے محبوب کا دلارا شہید ہونے کو جا رہا ہے، سلام اس پر جو کربلا میں یزید لشکر مٹا رہا ہے، سلام اس پر جو رائے خدا میں اپنی گردن کٹا رہا ہے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، السلام اے سبز گنبد کے مکین، السلام اے رحمت للعالمین، اے خدا کے حاضر و ناظر رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول، الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ پروردگار عالم جو کچھ بھی ہم سب نے ذکر خیر کیا ہے، جو کچھ بھی ہو سکا مالک مولا اس میں جو کوئی غلطیاں اور خامیاں اسے معاف فرما کر قبول فرما دے۔ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں اپنا اور اپنے پیارے حبیب کی محبت پیدا فرما دے۔ مالک مولا ہم تمام مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ ہم تمام مسلمانوں کو بزرگان دین سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک و مولا ہم تمام مسلمانوں کو بڑوں کی تعظیم اور چھوٹوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک و مولا ہم تمام مسلمانوں کو تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ آمین 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 بجائے سید المرسلین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ There is just one more item left, and that is the vote of thanks. So please remain seated while Ghulam Hussain Barood does the honors. Before you shake hands with the Maulana, let us just finish this one more item. Mr. Ghulam Hussain Barood will just pass the vote of thanks. And I just want to remind you of the Urus on Saturday 29th October, and this is the Urus of Hazrat Sabir Pak.
on 29th October at the residence of Syed Brothers, J24 Dahlia Avenue. Our honored guest, respected Maulanas, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I wish to express my sincere thanks and appreciation to the Yad-e Karbala committee for giving me the honor and the privilege of passing a vote of thanks on their behalf. When this task was first entrusted to me, I was contemplating a rather modest speech, one that will do justice to this glorious occasion. But when I realized the complexity and the length of the task, I immediately changed my mind. But nevertheless, I feel compelled to draw your attention to a few major areas of public interest. In recent years, Muharram and particularly the martyrdom of Imam Hussein in the Battle of Karbala has generated a tremendous amount of interest in the ranks of the Muslim youth today. Also, the oral reading of the Majlis during the first 10 nights of Muharram has attracted a rather large number of young listeners. A major stumbling block, of course, is the rather poor state of the Urdu education that is prevalent in our community today. I cannot therefore overemphasize that because the bulk of Islamic literature is written in the Urdu language, it is imperative and vital that we should make every effort to make Urdu a permanent part of our lives, and if necessary to self-educate ourselves and to master the Urdu language. By doing so, there is so much to gain. In the interim, perhaps some members of our community could embark upon the task of translating the Majlis into the English language. I think it would greatly benefit those who do not understand Urdu in its entirety, and also thus help us to improve our understanding of Islamic history and its significance. Perhaps members of the community will consider this vital fact. With those few words, I will now proceed to complete the task I was given as expeditiously as possible and without trying your patience with too much detail. Please bear with me, I have a rather complex task. There are so many people that are involved in making a function of this nature successful, therefore a great deal of thanks and appreciation must be recorded. First and foremost, of course, I wish to thank you, the audience, for honoring our invitation and for making yourselves present here today. I also wish to thank Hazrat Sayyid Mehboob Ali Shah Chishti Nizami, our honored guest, for his esteemed presence and for his enlightening talk and well wishes. I also wish to thank Maulana Shamim Ahmed Siddiq of India for his dynamic and absolutely soul-rendering speech. A tremendous compliment, I'm sure. Also, Maulana Ismail for supporting in English the history of Karbala and also for expressing his kind sentiments. And then, ladies and gentlemen, we have Mr. Isuk Wadi. We wish to thank him and the Shamul Islam Madrasa for their contribution. Also the Madrasa Jamia Rizvia, especially the chairman, Mr. Abbas Sayyid, who is a member of the Shabir. Mr. Abbas Sayyid, or Mr. Shabir Sayyid, my apologies. And also to his brother, Mr. Abbas Sayyid, who is a member of the local
the National Management Committee for his efforts in obtaining permission to erect this tent over the public road. We also wish to thank the Traffic Department for their help and cooperation, and also thanks due to Mr. Isub Sulaiman Patel, who is the official sign writer, who's done our banners and so forth. Also Mr. Abdullah Sayyid for all electrical and sound installations. Mr. Isub Sarang for the lighting equipment provided. Mr. Abdul Hay Samnake for the superb stage that you see behind me. A really magnificent job. And also the previous Naat and Marcia readers. Our thanks and appreciation also go to the clique for their catering, and also to certain members of the group such as Mr. Ashik Ali, Mr. Hussein Mia Brood and Mr. Usman Kapre, who were the leading readers of the Majlis during the first 10 nights of the Muharram. And also our thanks to the volunteers, friends, relatives, neighbors, etc., who contributed the kind help to make this a successful function. And last but not least, our thanks to the ladies who did most of the cooking and the catering as well. Our thanks are due to them. And also, I wish to conclude my speech by thanking the Master of Ceremonies, Mr. Ghulam Majum, for conducting the affairs of this function with such skill and such professional accomplishment, and also for helping making this a successful function, and for all his help and advice. I thank you very much. Jazakallah. Please subscribe, like and hit the notification bell.